سردیاں شروع ہوتے ہی ٹونی چڑیا نے مونگ پھلیاں بیچنا شروع کر دی تھیں جنگل میں، کیونکہ وہ خود ہی کمانے والی تھی۔ اس کا شوہر تو تھا نہیں، اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا ککو، جس کے لیے وہ کام کرتی تھی۔ لیکن گوری کوی اور کالو کوے کو یہ ذرا بھی پسند نہیں آیا آئیڈیا، کیونکہ انہوں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ وہ مونگ پھلیاں بیچیں گے اس سیزن میں۔ گوری نے کہا، کالو جی یہ دیکھیں، یہ تو ہمارا آئیڈیا چوری کر لیا اور کتنی بکری بھی ہو رہی ہے اس ٹونی کی۔ کالو نے ڈنڈا لیا اور ٹونی کے سر پہ پہنچ گیا اور کہا، جلدی سے ہٹاؤ یہ ٹھیلا ویلا، اور آئندہ مجھے یہاں پر مونگ پھلیاں بیچتی ہوئی نظر نہ آنا۔ ٹونی نے کہا، کالو بھیا ایسا مت کریں، میں کیا بیچوں، کیونکہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کی کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ کالو نے کہا، تمہاری ایسی کی تیسی۔ پھر کالو نے اسے ڈنڈے مارے سر میں، جس سے ٹونی زخمی ہو گئی اور ٹونی ڈر گئی، کیونکہ وہ کالو کی بدماشی سے ڈرتی تھی۔ ٹونی نے کہا، اچھا کالو بھیا مجھے مارے مت، میں چلی جاتی ہوں، آپ ایسا کچھ مت کریں۔ اور پھر ٹونی وہاں سے اپنی مونگ پھلیوں کا ٹھیلا اٹھا کر گھر واپس آ گئی۔ ٹونی کے بچے بہت ہی پریشان ہوئے اپنی ماں کو خون میں دیکھ کر۔ ٹونی کی بچے نے کہا، مما آپ کو کیا ہوا ہے؟ ٹونی نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، چوٹ لگ گئی ہے۔ ٹونی اپنے بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کالو کوے کی باتیں بتا کر، لیکن اس کے بچے بڑے ہوشیار تھے، وہ سمجھ گئے کہ ضرور کالو انکل نے ہی کچھ کیا ہے۔ پنکی نے ککو سے کہا، ککو مجھے پتا ہے مما کو کالو انکل نے ہی مارا ہوگا۔ اور پھر ٹونی نے کہا، ارے تم پریشان مت ہو، میں آج جلدی آئی ہوں نا، تو کل ہم کچھ اور کام کریں گے۔ اور پھر ٹونی اگلے دن بہت سارے گرم کپڑے لے آئی بیچنے کے لیے۔ اس نے ٹھیلا لگا لیا، اس کے کپڑے بہت خوبصورت تھے، اس کے کپڑے بہت ہی اچھے بکنے لگے۔ بطخ آئی اور اس نے کہا، ارے بہن میرے بیٹے کے لیے اچھی سی جرابیں اور ٹوپیاں دے دو۔ ٹونی نے کہا، یہ لیجئے، اور پھر اس بطخ نے اس کو پیسے دیے، جو کہ ٹونی کو جتنے مانگے تھے اتنے ہی تھے۔ پھر وہ بطخ وہاں سے چلی گئی۔ اس طرح ٹونی کی بڑی بکری ہونے لگی، کیونکہ اس کے کپڑے بہت اچھے تھے اور ٹونی کم قیمت پر بھی دیتی تھی۔ گوری کوی اور کالو کوے نے اس کے سامنے ہی مونگ پھلیوں کا سٹال لگایا ہوا تھا، لیکن ان کی کوئی بھی بکری نہیں ہو رہی تھی، کوئی بھی ان سے مونگ پھلیاں نہیں لے رہا تھا۔ گوری نے کہا، کالو جی طوطا آ رہا ہے۔ پھر طوطے کو کہا، ارے طوطے مونگ پھلیاں لے جاؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ طوطے نے کہا، ارے نہیں مونگ پھلیاں نہیں لینی، ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ گوری نے کہا، ارے کیا مونگ پھلیاں کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں؟ طوطے نے کہا، ابھی مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اس لیے ابھی نہیں۔ اور پھر طوطا وہاں سے اڑ گیا۔ گوری نے کہا، ہاں یہ سبھی غریب ہیں۔ پھر طوطا سامنے ہی اس کی ٹونی کی دکان پر گیا اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے ایک اچھی سی جیکٹ اور جرابیں دے دو، سردی بہت ہو گئی ہے ٹونی بہن۔ ٹونی نے کہا، ہاں ہریل طوطے، ضرور یہ لو۔ اور پھر اس نے اس کو بیگ میں ڈال کر چیزیں دے دی اور طوطے نے اس کو 500 روپے دے دیے۔ ٹونی بہت خوش ہوئی، ٹونی کی بہت اچھی سیل ہو رہی تھی کپڑوں کی۔ لیکن کالو کوے اور گوری کوی نے جب دیکھا کہ طوطے نے وہاں سے خریداری کی تو گوری کوی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، کالو جی یہ دیکھیں، ہمارے تو کوئی چیز خریدتا نہیں ہے، اگر کوئی ٹونی کی دکان سے بچ کر آتا ہے تو 2-4 روپے کی خرید لیتا ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، ہمارا کام دھندا خراب ہو رہا ہے۔ کالو نے کہا، ارے تم دیکھتی جاؤ، تم اپنے کالو کو کیا سمجھتی ہو؟ کالو پھر ڈنڈا لے کر ٹونی کے سر پہ پہنچ گیا اور کہا، ہٹاؤ یہ سارے کپڑے وپڑے یہاں سے، مجھے تم یہاں سیل کرتی نظر نہ آنا۔ ٹونی نے کہا، اتنا ظلم مت کریں کالو بھیا، آپ نے پہلے میرا مونگ پھلیوں کا ٹھیلا بھی ہٹوا دیا، وہ میں نے آپ کے کہنے پر بند کیا، لیکن اب میں کیا کروں، اب تو میں کپڑے بیچ رہی ہوں۔ لیکن کالو نے ٹونی کی پٹائی کرنا شروع کر دی، اس کو بہت زیادہ ڈنڈے مارے، ٹونی زخمی ہو گئی۔ اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ کالو کی بدماشی سے سبھی ڈرتے تھے۔ ٹونی اپنے گھر آ گئی ڈر کے، وہ پھر زخمی ہوئی تھی اور اس کو خون نکل رہا تھا۔ ککو اور پنکی بہت پریشان ہوئے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر۔ ٹونی نے کہا، ارے بچوں کچھ نہیں ہوا، میں گر گئی تھی اس لیے مجھے چوٹ لگی ہے۔ لیکن اس کے بچے سب سمجھ گئے تھے۔ ٹونی سوچنے لگی، اگر اسی طرح چلتا رہا تو میں اپنے بچوں کا گزارا کیسے کروں گی؟ پھر رات کو ٹونی جلد سو گئی، کیونکہ وہ تھکی ہوئی تھی اور زخمی تھی۔ ککو نے پنکی سے کہا، پنکی ڈرنا مت، آؤ میرے ساتھ، اب ہمیں ہی اپنی مما کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر پنکی اور ککو چپکے سے وہاں سے اڑ گئے اپنی ماں کو بتائے بغیر، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، اور وہ جا کر اپنے کالو کوے کے گھر کے باہر چھپ گئے، ایک ڈنڈا بھی ان کے پاس تھا۔ ککو نے دوبارہ پنکی سے کہا، پنکی تم نے ڈرنا مت، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مما بہت زخمی ہیں، اور وہ دونوں چھپ گئے، ڈنڈا ان کے پاس تھا۔
اور کالو اور گوری کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آئے ککو اور پنکی سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنے منہ پر رومال باندھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ان دونوں کی اتنی پٹائی کی کہ گوری اور کوا چیختے رہے۔ پنکی نے کہا ہماری مما کو مارتے ہو، ہماری مما کو زخمی کر دیا۔ ککو نے کہا ہماری مما کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے، وہ ہمارے لیے کام کرتی ہیں اور تم دونوں بدماشی کرتے ہو۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ککو اور پنکی اس کے بچے ہیں ٹونی کے۔ انہوں نے معافی مانگی، ہمیں چھوڑ دو ککو اور پنکی، ہمیں چھوڑ دو، اب ہم کبھی بھی تمہاری مما کو تنگ نہیں کریں گے، ہمیں چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے بہت پٹائی کی۔ کالو اور کوا پنکی بہت زخمی تھے، وہ دونوں معافی مانگنے لگے۔ کالو نے کہا اب میں سمجھ گیا کہ ٹونی اکیلی نہیں ہے، اس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور پھر ککو اور پنکی ان کو وارننگ دے کر وہاں سے چلے گئے کہ کالو انکل اور گوری آنٹی اگر اب ہماری مما کو تنگ کیا تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ پھر کالو نے گوری سے کہا میں سمجھ گیا، اب ہم بدماشی نہیں کر سکتے ٹونی پر کیونکہ اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب تو ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ گوری نے کہا ہاں بڑے پنکھ دکھ رہے ہیں۔ پھر وہ دونوں چپکے سے آ کر اپنے گھونسلے میں لیٹ گئے اور ہنسنے لگے۔ ان کی مما کو بالکل پتہ نہیں چلا تھا اور پھر وہ دونوں آرام سے سو گئے۔ گوری اور کوا اگلے دن ٹونی کے پاس آئے، وہ دونوں زخمی تھے۔ ٹونی دیکھ کر حیران ہوئی اور ٹونی کو ان دونوں نے کہا کہ ٹونی بہن اب آپ ہمارے ٹھیلے کے سامنے کچھ بھی بیچ سکتی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور دونوں چلے گئے۔ ککو کو اور پنکی کو ہنسی آ رہی تھی لیکن ٹونی چڑیا کچھ نہ سمجھی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے لیکن یہ دونوں زخمی ہیں، لگتا ہے ان دونوں کو کسی نے مارا، لیکن چلو اچھا ہی ہوا، اب میرا کام تو ہو گیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اور پھر اگلے دن ٹونی پھر سے گرم کپڑوں کا کام کرنے لگی اور اس کی بہت ہی زیادہ سیل ہونے لگی کیونکہ ٹونی بہت اچھی تھی اور سارے پنچھی ٹونی کو جانتے تھے۔ ٹونی نے بہت ہی کم داموں میں سب کو سیل کرنا شروع کیا۔ ٹونی کا کام تو پہلے سے بھی زیادہ اچھا تھا اور بیچارے کالو کوا اور گوری کوی سامنے ہی بیٹھے مونگ پھلیاں بیچتے تھے لیکن مکھیاں مارتے تھے کیونکہ کوئی بھی ان کے پاس نہیں آتا تھا سیل کرنے۔ وہ خود ہی اپنی مونگ پھلیاں توڑ کر کھاتے رہتے، غصے میں تل ملاتے رہتے لیکن کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے اب ٹونی سے، ٹونی کے بچوں سے، اور ٹونی بالکل اطمینان سے اپنے کام کرتی رہی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک بہت ہی پیاری سی کہانی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے ورنہ ایسی پٹائی ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ذرا سے بھی یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ ککو اور پنکی آپ کے دوست بن جائیں۔ جی ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سے اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے سے ککو، پنکی اور ٹونی آپ کے دوست بن جائیں گے۔